قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان اگر ایک مرتبہ کسی نے دھوکہ دے دیا ہے تو دوبارہ اس راستے سے نہیں جاتا، یہ اس سے اپنا واسطہ توڑ دے گا جس سے اس نے دھوکہ کھایا ہے۔ اس کا شان ورود یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عزہ۔ وہ نبی علیہ السلام کے خلاف اشعار پڑھا کرتا تھا، یعنی ایسے طنزی اشعار پڑھا کرتا تھا جو نبی علیہ السلام کی زندگی پہ نازیبا گزرتے تھے۔ تو جب بدر کا معرکہ ہوا تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس شخص کو گرفتار کر لی جس کا نام ابو عزہ تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ نے مجھے گرفتار کیوں کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، آپ ایسے الفاظ کستے ہیں کہ جس سے ہم مسلمانوں کو صحابہ کو استہزاء پہنچتی ہے، ہمارے اوپر یہ ناگوار ہے، اور جس شان کے بارے میں آپ کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو بھی استہزاء پہنچتی ہے آپ کے ان اشعار نازیبا الفاظ کہنے سے۔ تو صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار ہوئے تو لوگوں کا ایک وفد آیا اور نبی علیہ السلام کے آس پاس کہنے لگا کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام ابو عزہ ہے، آپ اس کو گرفتار کر لیے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے اس وجہ سے گرفتار کیا ہے کہ یہ میری شان میں نازیبا اشعار پڑھتا ہے جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میرے صحابہ کو بھی وہ ناگوار ہے، ناپسند ہیں۔ تو شخصوں نے کہہ دیا کہ آپ ایک مرتبہ اس کو موقع دے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ایسے طنزی اشعار آپ کی شان میں جسارت نہیں کرے گا، دوبارہ یہ کلمات نہیں کہے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہہ دی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، جو آپ نے اس کی رسی باندھی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو عزہ کو چھوڑ دیا۔ یہ بدر کا واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد وہ اسی طرح لگا رہا۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ وہ دوبارہ پھر بھی اسی طرح اشعار کرنے لگا، یعنی جس وجہ سے ہم نے اس کو گرفتار کیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ باز آ جاتا، لیکن پھر نبی علیہ السلام کی شان میں نازیبا گفتگو اور نازیبا اشعار کہنے لگا، جس سے نبی علیہ السلام کو بھی ناگوار گزری اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بھی ناگوار گزری۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ جب یعنی بدر کے بعد احد کا معرکہ ہوا، پھر صحابہ نے موقع پکڑ کر اس کو گرفتار کر لیا، یعنی ایسا موقع آ گیا پھر اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کو پکڑ کے باندھ دیا، جکڑ دیا، اور پھر نبی علیہ السلام سے منتیں کرنے لگا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، ایک مرتبہ مجھ پہ رحم کر دو، اب میں دوبارہ یہ کلمات نہیں کہوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مقام پہ یہ حدیث پڑھی، لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، کہ مسلمان جو ہے وہ ایک مرتبہ سوراخ سے ڈس جائے تو دوبارہ اس کی طرف پلٹ کے نہیں جاتا۔ ہم نے ایک موقع آپ کو دیا تھا، آپ اس موقع کی پاسداری کرتے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی شان میں ایسے نازیبا اشعار نہیں پڑھوں گا، ایسے نازیبا گفتگو نہیں کروں گا، لیکن آپ نے اس کے بعد آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرما دی، لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، کہ مرد وہی ہے کہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ کو نقصان دے رہا ہے، پہلے معاملہ معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اس کے ساتھ میچر ہے، اس کے ساتھ کمبائن ہے، کوئی معاملہ ہے، اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے مجھے نقصان دے دیا ہے۔ اب اگر بعد میں آپ اسی بندے سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بولا بالا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ نے اتنی عقل، فہم و فراست دی ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتا کہ مجھے پہلے اس نے نقصان دیا ہے، اب میں اپنے نقصان سے بچنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ قسم وعید کر لے، وعدہ کر لے، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ پھر مسلمان اس کی وعدے پہ نہ جائے، بلکہ ایک سوراخ سے اس کو نقصان پہنچ چکا ہے، ایک مرتبہ اس نے دھوکہ دے دیا ہے، تو بجائے معاملات اس کے ساتھ کرنے کے کسی اور کے ساتھ معاملات کر لے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ اس سے دھوکہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ دھوکے کی پاداش میں آ گیا تو پھر کوشش کرنی چاہیے، حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اس بندے کے ساتھ اس کا معاملہ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔